فورس ہے، یہاں بھی جو مختلف یعنی فوج کی، رینجرز کی، ایف سی کی جو لوگ تعینات ہیں وہ بھی کوئی 30-40,000 سے زیادہ ہے. تو ہم نے یہی پوچھا کہ اگر ہماری اتنی ویل ایکوپڈ اور اتنی ویل ٹرین ہماری سیکیورٹی فورسز ان 3,500-4,000 لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتی، ان کو بارڈر پہ نہیں روک سکتی، تو پھر اس صوبے کا اور اس ملک کا خدا ہی حافظ ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، جب ہم یہ پوچھتے تو اس لیے پوچھتے ہیں تاکہ ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو. جناب اسپیکر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی ہماری سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہ صرف اور صرف اس بات پہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کو، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو کس طریقے سے ہم نے اس کو بے عزت کروانا ہے، کس طریقے سے ان پہ غیر قانونی، غیر آئینی ایف آئی آر کروانی ہے، کس طریقے سے ان کی لائلٹی کو تبدیل کروانا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، اگر ہماری ایجنسیاں اسی کام پہ لگ جائے تو پھر یہی حال ہوگا. اور یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ جہاں بھی آگ پھیل جاتی ہے تو آگ کی کوئی پاؤں، کوئی ہاتھ، کوئی آنکھ، کوئی کان نہیں ہوتی کہ وہ دیکھیں گے کہ اس طرف جانا ہے اور اس طرف نہیں جانا. تو پھر سب کی طرف وہ آگ چلی جاتی ہے اور سب اس کی لپیٹ میں آتی ہے. تو ہمیں اس پہ شدید افسوس ہے کہ اگر یہاں بھی ملٹری آپریشن ہوتا ہے تو اس میں بھی پختون ماری جاتی ہے، ہماری صوبے کے لوگ ماری جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اگر چاہے اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی لوگ شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہماری پختون لوگ ہیں. ابھی کچھ سٹیٹسٹک میں نے نکالی ہے کہ کے پی میں ملٹری آپریشن میں تقریباً کوئی 57,000 سے زائد خواتین اب تک بیوہ ہو چکی ہے. یہ میں ملٹری آپریشن کی بات کر رہا ہوں. اس طرح تقریباً کوئی 2.5 لاکھ بچے یتیم ہو چکے ہیں. اس طرح 10,000 لوگ اب تک معذور ہیں ان ملٹری آپریشن کی وجہ سے. اچھا، اس میں سویلین بھی ہے اور اس میں ہماری سیکیورٹی فورسز کی بھی لوگ ہیں. تو لیکن بدقسمتی تو جناب اسپیکر صاحب، اسٹیٹسٹک کی وجہ سے اگر سیکیورٹی فورسز کی لوگ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے پختون لوگ ہیں. تو ہم یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پختون بیلٹ یا ہمارا جو کے پی ہے یہ کیوں ٹارگیٹڈ ہے، یہ کس لیے ٹارگیٹڈ ہے؟ تو ہم جب یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی جو مطلب ہے کہ بنیاد پہ چلا جانا چاہیے، جو روٹ کازز ہے اس پہ جانا چاہیے کہ یہ کس وجہ سے ہے، تو اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہمیں نوٹسز ملتے ہیں، پھر اس پہ ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے. تو جناب اسپیکر صاحب، ہم جب اسمبلیوں میں آتے ہیں تو اس لیے آتے ہیں کہ ہم لوگوں کی آواز کو اٹھائی، ان کو ایشوز کو اٹھائی.
کی مسائل کو اٹھائی. اور آج کل جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کے پی میں تقریباً پچھلی 20-25 سال سے وہ امن امان ہے. تو امن امان کا اگر ہم بات کریں گے تو اکیلے یہ نہیں ہے کہ ذمہ داری ہے جن پہ فنڈز لگتی ہے، جن لوگوں کو اس پہ فنڈز ملتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. اپنی ذمہ داری کا احساس دلائے، ان کو جتنے بھی فنڈز ملے وہ یہ بھی کلیئر کروائے کہ وہ کہاں پہ لگی ہے. اور اگر اس صوبے میں 21-22 آپریشن ہو جاتی ہے اور اس سے کوئی خاطر خواہ نتیجہ اخذ نہیں ہوتا، اور ہم 4000 لوگوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تو جناب اسپیکر صاحب میرے خیال میں پھر یہ ثابت شدہ ہے کہ صوبے میں امن سے حل نہیں ہوتا. ہم نے اس جرگے نے جو یہاں پہ اس اسمبلی ہال میں بلایا، اس میں بھی سب کی سجیشن یہی تھی کہ مذاکرات، ڈائیلاگس، ہم ڈائیلاگ نہیں جائیں. اسی طرح یہ صبح بدامنی کی آگ میں لپیٹتا رہے گا، جلتا رہے گا. تو جناب اسپیکر صاحب یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. ابھی کوئی صاحب بعض مواقع پہ وہ بہت اچھا بولتے ہیں، بعض مواقع پہ وہ بالکل پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ابھی انہوں نے پانی کی مسئلے پہ انہوں نے ہماری صوبے کو ٹارگٹ کیا، ہماری حکومت کو. لیکن کنڈی صاحب بعض اوقات بھول جاتے ہیں کہ 2013 سے پہلے تقریباً 65-66 سال اس صوبے پہ ان لوگوں کی حکومت تھی. ہے چاہے وہ پارم 47 کی ذریعے آیا ہے، ان کی اوپر آئس اور منشیات کی سمگلنگ کا ایک پرچہ ان کی اوپر تانا گورلام اسلام آباد میں درج ہے اور ایک پرچہ ان کو تانا حیات آباد میں درج ہے ان کے خلاف. تو یہ جو اختیار ولی صاحب ہے ان کو یہ بھی کم از کم یہ بھی پوچھنا چاہیے تھا کہ ہمارا کوئی رکن اس منشیات میں ریکارڈڈ اس کے اوپر ایف آئی آر ہے یا نہیں ہے. تو جناب اسپیکر صاحب نہیں چاہتے کہ اس اسمبلی کا وہ جو ایک کارروائی چلتی ہے وہ خراب ہو، لیکن یہ قصداً ایسی باتیں کر لیتی ہے کہ پھر ہمیں مجبوراً جواب دینا پڑتا ہے. تو یہ بھی اختیار ولی صاحب کلیریفیکیشن کروا دے. اور میں نے ابھی شبی جان صاحب سے کہا، میں نے کہا سارا ڈیٹیل ایف آئی آرز میں آپ کو دے دیتا ہوں، تو کل آپ جب بیٹھ جائیں نا وہاں پہ تو یہ بھی بتا دے کہ میرے کسی بھی رکن کے خلاف کوئی منشیات کا پرچہ نہیں ہے، لیکن ان کے رکن کے خلاف 2 پرچے ہیں، وہ بھی اسلام آباد میں اور ایک تانا حیات آباد میں. جناب اسپیکر صاحب یار وہ چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، اس لیے. جناب اسپیکر صاحب اس بندے نے کہا جو مشیر بنا ہوا ہے، لیکن میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں فیڈرل میں جس میں پی ایم ایل کی بھی حکومت ہے اور جس میں پیپلز پارٹی کی بھی ہے اور سارے اپوزیشن کی حکومت ہے، انہوں نے 3-4 مہینے پہلے اسلام آباد میں 10 ہوٹلوں کو شراب کے لائسنس اجرا کیا. وہ یہ کیوں نہیں پوچھتا کیا شراب اسلام میں حرام ہے؟ کیا جناب اسپیکر صاحب شراب کے بارے میں تو قرآن میں آیات ہے کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی تمام برائیوں کی، تمام نشوں کی ماں ہے. تو شراب کے لیے یہ خود لائسنس دے رہی ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ وہاں پہ منشیات ہوتی ہے. اچھا میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ منشیات اس علاقے میں جو یہ کہہ رہے ترام ہے، یہ ابھی سے ہو رہی ہے. 2018 تک یہ مرج ڈسٹرکٹ تھا، یہ وفاق کے انڈر تھا. تو کیوں نہیں انہوں نے روکا؟ ہمارے تو وہاں پہ حکومت نہیں تھی وفاق میں، اور جب یہ مرج ڈسٹرکٹ وہاں پہ تھی تو انہوں نے کیوں نہیں کی؟ اور جب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
کہ ابھی بھی وہاں بھی کوئی پرندہ بھی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی فورسز کی بغیر قدم نہیں مار سکتا. تو یہ شراب کون یہ جو منشیات ہے یہ وہاں بھی کون اگاتا ہے؟ تو کیوں یہ جب ان کی رائٹ وہاں بھی ہے؟ لیکن ہم تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کریں گے، لیکن ہمیں کوئی چھوڑ دے ہماری حکومت کو کہ وہاں بھی تو چھوڑ دے نا، کہ ہماری جو مطلب ہے کہ وہاں بھی ہم کارروائی کریں. لیکن ایسی واہیات باتیں یہ کرتے ہیں تاکہ ان کا مطلب ہے کہ یہ باتیں کر کے ہم اس قوم کو گمراہ کریں گے. لیکن کبھی بھی یہ قوم گمراہ نہیں ہوگی. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سب کو پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اس طرح جناب اسپیکر صاحب، پرسوں پچھلے ہفتے ہماری چیئرمین عمران خان کی بہن علیمہ خان اور نورین خان کو گھسیٹا گیا، ان کے اوپر پانی ڈالا گیا، ان کو بغیر چپلوں کی بغیر جوتوں کی گھسیٹا گیا. تو جناب اسپیکر صاحب، میں یہ اپوزیشن جتنے بھی بیٹھے ہیں میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اگر اس طرح کی روایات آپ لوگوں نے پنجاب میں رکھنی ہے تو پھر آپ یہاں بھی کے پی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں سے گلہ نہ کریں، کیونکہ ہم تو خیر کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہماری کارکنوں کو پھر ہم کیسے روکیں گے؟ تو یہ جو انہوں نے روایات ڈالی ہے یہ پھر میرے خیال میں ان کو سمجھانا چاہیے، ان کو اپنی لیڈرشپ کو سمجھانا چاہیے کہ یہ کے پی ہے، یہ پنجاب نہیں ہے. آپ خواتین کی تذلیل کریں گے تو خدا نہ خواستہ یہاں بھی اگر اس تذلیل کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر آپ کس کو روکیں گے؟ جناب اسپیکر صاحب، اس کے علاوہ پرسوں الیکشن ہوا، سب کو پتہ ہے کہ الیکشن چوری ہو گیا، سب کو پتہ ہے کہ 409 پولنگ سٹیشن پہ پی ٹی آئی 25-26 ہزار ووٹ سے آگے جا رہی ہے، اور پھر 200 پولنگ سٹیشن 200 سے بھی 190 پولنگ سٹیشن پہ مطلب ہے کہ وہ 40,000 لیڈ پہ چلی گئی. تو یہ کوئی اور پھر اس کی میں کوئی اسٹیٹسٹک بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس جو 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا، جو چوری ہوا تھا، اس کے بارے میں مختلف مطلب ہے کہ یورپی یونین کی رپورٹ کہتی ہے کہ اقوام متحدہ یورپی یونین کی رپورٹ بھی کہتی ہے کہ الیکشن چوری شدہ ہے، یہ جعلی ہے، یہ فارم 47 والا ہے. اقوام متحدہ کا ورکنگ گروپ بھی یہی کہہ رہا ہے، پتنگ کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، اور انٹرنیشنل آبزرور پوری دنیا کو بتا رہی ہے کہ 8 فروری کی الیکشن چوری شدہ الیکشن تھی. تو یہ ایک سیٹ پہ واویلا مچا رہے کہ ہم نے الیکشن جیتا. ان کو شرم بھی نہیں آتی، حیا بھی نہیں ہے ان میں کہ ایک چوری شدہ الیکشن کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری جیت ہے. سب کو پتہ ہے کہ ہم کتنی لیڈ سے جیتی ہے، اور ان کا ستیاناس ان انٹرنیشنل رپورٹس نے کیا ہے کہ یہ ساری چوری شدہ رپورٹ سے ان کی جوابات دے ہی نہیں سکتی. اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، ان کی حکومت نے جو لائق وہاں پہ بیٹھی ہے فیڈرل میں سلامتی کونسل میں ایک قرارداد آتی ہے، امریکہ اس کو پیش کرتا ہے، اور پاکستان ہماری یہ جو فیڈرل حکومت ہے، یہ جعلی حکومت ہے، اس کے حق میں ووٹ دیتا ہے کہ حماس سے اسلحہ لے لو، اکٹھا کر لو، چین لو، اور اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائی کرنے دو. تو یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے اللہ کو جواب دیں گی؟ جناب اسپیکر صاحب، اچھا، اس کے ایک ہفتہ پہلے IMF نے رپورٹ دیا، اور اس رپورٹ میں انہوں نے جولائی میں دیا ہے کہ 5,300 ارب روپے کی اس حکومت نے، جو ان کی لائق حکومت ہے، انہوں نے 2 سال میں چوری کی ہے. یہ IMF کی رپورٹ ہے، یہ میں نہیں بتا رہا. اور انہوں نے اس رپورٹ کو چھپایا، لیکن جب ان کا پریشر اس کے اوپر آیا کہ اگلی قسط نہیں ملنی تو پھر اس نے اس رپورٹ کو شائع کیا. تو یہ اس کی 5,300 ارب روپے صرف 2 سالوں میں انہوں نے کرپشن کی ہے. اچھا، اس کا میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آئے نا میڈیا پہ اس کو ڈینائی کریں، آپ کیا یہ رپورٹ جو ہے یہ غلط ہے. آپ تو ہر رپورٹ کو کہتے ہو یہ جعلی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں ہے، کیونکہ پاکستان میں آپ نے
26ویں اور 27ویں ترمیم کر کے عدلیہ کو بھی اختیار کیا، اور یہ سارے اس میں بیٹھے ہوئی تھے. یہ بھی جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی آئین کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی آئین کی درس دیتے ہیں. جناب چیئرمین صاحب کس منہ سے یہ کرتے ہیں؟ کل انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم پاس کی، پھر 27ویں آئینی ترمیم پاس کی، سپریم کورٹ کو انہوں نے ربر سٹیمپ بنایا، اس سے اختیارات لے لی، آئینی بینچ بنا دی ہے، آئینی عدالتیں بنائی ہے، اپنی مرضی کی بنائی ہے. جو اچھی شہرت کو لوگ تھے وہ استعفیٰ دے کے چلی گئی. جو ان کی مرضی کے لوگ ہیں وہ آئیں گے، لیکن یہ تو پاکستان میں ہے. لیکن IMF کی رپورٹ کا یہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اس پہ کوئی پریس کانفرنس نہیں آئے گا، اس پہ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں، یہ جھوٹ ہے. 5300 ارب اور اس صوبے سے اس ملک کی پیسے، اس ملک کے ٹیکس کی پیسے. ہاں تو جناب اسپیکر صاحب یہی تو ان کی حکومت ہے، یہی ان کی کارکردگی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا جو ایک اور 27ویں ترمیم میں کیا ہے، کنڈی صاحب بہت اس کی باتیں کر رہے ہیں آئین کی، تو استثناء تو اللہ پاک نے نہیں دیا کسی کو، اور ان کا جو صدر ہے وہ استثناء مانگ رہا ہے. اچھا فیلڈ مارشل استثناء مانگ رہا ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ایک قوم کا ہیرو، اس کو تو لوگ اپنی کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، اس کو استثناء کی کیا ضرورت ہے؟ استثناء کی ضرورت چور کو ہوتی ہے، اور انہوں نے چوری کی ہے اس لیے استثناء مانگ رہی ہے. اور ابھی 28ویں ترمیم بھی آئے گی، اسی میں بھی یہ جو جمہوریت کے علمبردار بنے ہیں یہ پھر اس میں ووٹ دیں گے، اور پھر کہیں گے کہ ہم نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کی خاطر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اور اختیارات ایک ادارے کو دے دیں تاکہ وہ ادارہ اس ملک پہ اور قابض ہو جائے، تاکہ وہ ادارہ وہ سیاست بھی ختم کرے، تاکہ وہ ادارہ یہاں پہ جمہوریت کو بھی ختم کرے، اور اس طرح وہ ان تمام چیزوں کو اپنی اختیار میں لے لے تاکہ وہ عالی نال بن جائے. تو یہی لوگ ہیں. اور انشاءاللہ جناب چیئرمین صاحب میں دعوی سے کہتا ہوں، اور یہ لکھ لے سارے لوگ، کہ انشاءاللہ یہ جو آئینی ترامیم ان لوگوں نے کی ہے یہ ان کے گلے پڑیں گی، یہ ان کے گلے پڑیں گے، اور پھر یہ چیخیں گے، پھر یہ روئیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی. جس طرح ہماری حکومت میں بھی غلطیاں ہم سے ہوئی تھی فیڈرل میں، اس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں، لیکن وہ اتنی بڑی غلطیاں نہیں تھی. وہ ہم نے آئین پہ شب خون نہیں مارا تھا، وہ ہم نے آئین کو اپنی پاؤں تلے روندا نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو کیا، ان کی حکومتوں نے جو کیا. اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کی تو آپ خیر ہی منانی چاہیے کہ ان کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں، کیونکہ وہ مسلم لیگ کے پاس میجارٹی آ گئی. تو انشاءاللہ اگلی باری ان کی ہے تو پھر کنڈی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، پھر وہ ہمارے ساتھ بھی یہی روئیں گی. تو جناب چیئرمین صاحب میری یہ کچھ باتیں تھی. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ، مہربانی. ڈسکشن آگے چل رہی ہے. جناب